کمپیئرنگ کا لفظ ہم نے پہلی مرتبہ 1965 میں سنا، 64 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں تھا، بلکہ عموماً جو اسٹیج پہ فنکشن ہوتے تھے یا کوئی بڑا فنکشن ہوتا تھا یا کالج میں ہمارے، تو وہاں ایک ماسٹر آف سیریمنی کہلاتا تھا۔ اور اب اگر آپ کو ڈکشنری دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو کمپیئر کے معنی بھی ماسٹر آف سیریمنی لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں کوئی ماڈل کمپیئر کا نہیں تھا۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تو کوئی ہمارے سامنے اگزامپل کمپیئرنگ کا نہیں تھا، اس طرح کا نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ لہذا ہم نے اپنا ماڈل خود ایوالو کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہر شخص نے اپنے اسٹائل میں یہ کام کرنا سیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 قسم کے مختلف جو رول کردار ہیں وہ ایک کمپیئر کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کے اندر اس کو وہ ہر طرح کے جتنے بھی مختلف کردار اس نے ادا کیے ہیں ان سب کو ایک کمپیئر میں یکجا کرنا پڑتا۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو پروگرام شروع ہونے سے بھی پہلے کرنا پڑتا ہے وہ ہے ہم آہنگی کا، کوآرڈینیشن کا، کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں اپنے پروڈیوسر کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 طرح کی کمپیئرنگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پروڈیوسر صاحب 2 3 4 آدمیوں کو بلا لیتے ہیں اپنے طور پہ آپ سے مشورہ کیے بغیر، اور پھر آپ کو فون کرتے ہیں کہ صاحب آپ آئیے، اور یہ پروگرام خواتین کے حقوق پہ ہے، یہ بچوں کے حقوق پہ ہے، اور یا ویلنٹائن ڈے پہ ہے، اور یا یوم آزادی پہ ہے، اور آپ کو یہ پروگرام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ اسٹوڈیو میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ کا تعارف کرا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ خواتین ہیں، اور ان میں سے یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، یہ ایک این جی او جو ہے غیر سرکاری تنظیم اس کی سربراہ ہیں، اور یہ ایک سوشل ورکر ہیں، اور یہ 3 خواتین ہیں، اور یہ خواتین کے حقوق پہ بات کریں۔ چنانچہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق پہ بات کرنی ہے، تو آپ وہ کنونشن وغیرہ یہ جو کوئی بھی قوانین ہوتے ہیں یا جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پڑھا کے جاتے ہیں، اور وہ وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اسٹوڈیو میں پہنچ کے اور پھر وہاں فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا سوال آپ کو کرنے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا یہ کہ جس میں آپ کو خود ساری چیز جو ہے نا اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس کس کو بلانا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ پروڈیوسر کو بتائیں کہ آپ دائیں سے بائیں اپنے جو پارٹیسپینٹ سے متعارف کرائیں گے یا بائیں سے دائیں کرائیں گے۔ آپ پہلا سوال پہلے شخص سے پوچھیں گے یا دوسرے سے پوچھیں گے یا تیسرے سے پوچھیں گے یا چوتھے سے پوچھیں گے۔ لہذا آپ کا، اور ایک دیکھیے پروڈیوسر ہے کیمرے چلانے والا، وہ صرف دکھا سکتا ہے کہ کیا چیز دکھانی ہے۔ آپ ہیں بولنے والے، آپ نے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور جب تک یہ دونوں ساتھ نہ آئیں کہ آپ الفاظ اور جو تصویر آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے ان میں مطابقت نہ ہو تو بات نہیں بنے گی۔ ضروری یہ ہے کہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے آپ اس کے مطابق بات کریں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو افواج پاکستان کی مشترکہ پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تصویر جو حکومت ترکی نے توفتاً پاکستان کو دی ہے وہ ریس کورس گراؤنڈ میں بھی لگی ہوتی تھی، اور یہ جب افغان صدر کے سامنے پریڈ تبھی لگی رہتی۔ وہ بہت بڑی تصویر ہے، قائد اعظم کی ہے۔ اب اس کا ہمیں پتہ کیا، پاکستان کا جو ایمبیسڈر ٹرکی میں تھا اس کے گھر فون کیا، ان سے پوچھا، پھر ٹرکش ایمبیسی سے پوچھا، میں کامنٹری کر رہا تھا اس کے اوپر۔ چنانچہ جب پتہ کرنے کے بعد ہم نے یہ پتہ کر لیا کہ صاحب وہ بنائی کس نے۔ پتہ لگا کہ صاحب کوئی قرابہ بابے ہیں، ٹرکی کے ایک آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کمال اتاترک کی پہلے تصویریں بنائیں، اس کے بعد پھر وہ دنیا میں گھومے بھی ہیں، انہوں نے امریکہ کے صدر کی بھی بنائی ہے، انہوں نے اردن کے بادشاہ کی بھی بنائی ہے، تو انہوں نے قائد اعظم کی بھی تصویر بنا کے اور ٹرکش گورنمنٹ کو دی، اور ٹرکش گورنمنٹ نے پھر حکومت پاکستان کو وہ دے دی۔ اب آپ اس تصویر کا سیاق و سباق جو آپ نے 3 4 دن لگانے کے بعد اس کے بارے میں اطلاعات آپ نے معلومات حاصل کی ہیں، آپ اپنے ناظرین تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ اس تصویر کی بات کر رہے ہیں، لیکن پروڈیوسر کیمرے پہ ہے، کیمرے سے کھیل رہا ہے، تو وہ دکھا رہا ہے پنجاب ریجمنٹ کو دکھا رہا ہے یا سندھ ریجمنٹ کو دکھا رہا ہے
یا جو اگر آرمڈ کور گزر رہی ہے تو اس کے توپیں دکھا رہا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں تصویر کی، آپ کے الفاظ اور جو تصویر اسکرین پہ آ رہی ہے اس کے اندر کوئی مطابقت نہیں. تصویر کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہیں. لہذا ایک آپ کی پروڈیوسر کے ساتھ ہم آہنگی بہت ضروری ہے، جس میں جو الفاظ آپ کہیں گے اور جو تصویر وہ دکھائے گا اس کے اندر مطابقت ہونی چاہیے. اور پھر آپ، کیونکہ کیمروں کو ایک دم سے ہلانا ممکن نہیں ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایسے اشارے اپنے پروڈیوسر کے ساتھ طے کر لیجئے کہ یہ جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ چند سیکنڈ کے بعد یہ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے. لہذا پروڈیوسر جو ہے پھر اس کیمرے کو، دوسرے کیمرے کو جو فارغ ہوگا اس کو اس طرف مائل کر لے گا. مطلب اگر مجھے تصویر کے بارے میں بات کرنی ہے قائد اعظم کی جو ہے پریڈ گراؤنڈ میں لگی ہوئی، تو میں پہلے ان بینرز کی بات کرنا شروع کروں گا کہ صاحب یہاں بڑے بڑے سلوگن لگے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگے ہیں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب قوم جو ہے اس کو متحد ہونا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور بڑا خوبصورت ماحول ہے. اس کا مطلب ہے یہ اشارہ ہے پروڈیوسر کو کہ میں اب یہاں سے تصویر کی طرف جانے والا ہوں. لہذا جو فارغ کیمرہ ہے وہ اس تصویر کے اوپر آ جائے گا، اور میں جب نظر آئے گی مجھے تصویر وہ، تو میں اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں گا. لہذا میرا ایک تو ہم آہنگی کا پہلو ہے نا جو پروڈیوسر کے ساتھ ہے، دوسرا مجھے لنک کرنا ہے کہ ایک چیز سے دوسرے کے اوپر میں بڑا سموتھلی آئی ہیو ٹو واک. یہ نہ ہو کہ میں ایبرپٹلی ایک جگہ سے کٹ کر کے دوسرے پہ آ جاؤں، کہ کہیں میں سلوگنز کی بات کر رہا ہوں، بینرز کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے ہٹ کے میں ایک دم سے کسی اور طرف آ گیا، وہ تصویر بھی آ گئی لیکن اس کا کوئی ربط نہیں ہے. لنک جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. مثلا اعلیٰ تعلیم کے معیار پہ میں بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں وہ لوگ جائیں گے جو پہلے بی اے بی ایس سی کالجوں سے کر کے نکلیں گے، تو مجھے کالج کی تعلیم کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کیونکہ جب ایم اے ایم ایس سی کرنے کے بعد لوگ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو وہ ملازمت کریں گے، لہذا جو آجر ہے جس نے ملازمت دینی ہے اس کو بھی بلانا چاہیے. لہذا میں اپنے اسٹوڈیو میں ایک کالج کے پرنسپل کو بھی بلاؤں گا، ایک وائس چانسلر کو یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندے کو بلاؤں گا، اور ایک آجر کو بھی بلاؤں گا، یعنی چیمبر کے لوگ جو ہیں ان کو بھی بلاؤں گا، تاکہ میں ان کو آپس میں لنک کر سکتا ہوں کہ جو پہلے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے وہ اس کا معیار کیا تھا، جو آپ نے پوسٹ گریجویٹ لیول پہ دی ہے اس کا معیار کیا ہے، اور جس آدمی نے ملازمت دی ہے اس کو کیا معیار چاہیے.